اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آگ، 14 معصوم زندگیاں نکل گئی۔ نرسری وارڈ میں زیر علاج 15 بچوں میں سے لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو ہی بچا سکی۔ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی یا پھر اے سی کمپریسر پھٹنے سے؟ تحقیقات جاننے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پیمز اسپتال کو 3 سالوں میں 22 ارب بجٹ ملا۔ گزشتہ سال وفاقی حکومت نے 6 ارب 84 کروڑ بجٹ مختص کیا۔ گزشتہ سال پیمز اسپتال نے 66 کروڑ اضافی بجٹ وصول کیا۔ رواں سال پیمز اسپتال کو 7 ارب 63 کروڑ بجٹ دیا گیا۔ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پیمز اسپتال کے مالیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اور پاکستان نے مسلمانوں کے اتحاد اور جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ ہمیں موقع ملا تو امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ ہماری مشترکہ کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے خطے میں جنگ بندی کی کوشش میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ تہران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کو نتیجہ خیز قرار دیا تھا۔ ایرانی صدارتی دفتر نے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف فی الحال نئے حملے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ معاشی پابندیوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ خاک جزیرے سے تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت میں بھی نمایاں کمی ہوئی۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی معاشی پابندیاں مؤثر ہوں گی۔ اب ایران کے پاس واحد راستہ مذاکرات کی میز پر آنے کا ہے۔ ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز میں عارضی راہداری قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد کے تہران میں ملاقات۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے مشترکہ منصوبے پر بھی بات چیت۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے آبنائے ہرمز کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمان سے معاہدے کا مطلب فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنا نہیں، آمد و رفت کے راستے تبدیل ہوں گے۔ اب خلیج فارس میں داخلے کا راستہ ایرانی حدود سے اور واپسی کا راستہ عمانی حدود سے ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ آبنائے ہرمز کے ایک ایک انچ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتی یا جہاز کو فوری تباہ کر دیں گے۔ ایک اور پیغام میں کہا کہ ایران بہت تیزی سے ناکام ہو رہا ہے۔ ایرانی فوج کے بڑے حصے کو تنخواہ نہیں دے پا رہے۔ ایرانی مظاہرین کو قتل کرنے کا سلسلہ ابھی روکنا چاہیے۔ چین نے ہزاروں کلومیٹر دور طیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے ہائپرسونک ہتھیار تیار کر لیے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق چینی فوج نے ایسے ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز تیار کیے ہیں جو طویل فاصلے پر موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول طیاروں اور فضائی ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق میزائل سے داغا جانے والا DF-17 ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل تقریباً 2414 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے۔ یہ فاصلہ چین سے بحر الکاہل میں واقع امریکہ کا ایک اہم فوجی مرکز جزیرے گوام تک بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شنجیانگ میں اہم ملاقاتیں۔ خود مختار علاقائی کمیٹی، پارٹی سیکرٹری اور پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن کورپس کے پولیٹیکل کمشنر سے اقتصادی ترقی اور تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ ملاقات میں میڈیکل، ایگریکلچر، اکانومی اور بزنس امور سے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ مریم نواز شریف کی کمیونسٹ پارٹی کی 150 سالہ تقریب اور پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کو پاکستان کی فوڈ
बास्केट होने का भी काबिल कदर एजाज हासिल है। मौसर इकदामात और गवर्नेंस से गुर्बत और महरूमी का इजाला हो रहा है।